السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ جی ہمارے جتنے ناظرین ہیں، دوست ہیں، میں آج پھر عرض کرتا چلوں کہ رانا صاحب کی طبیعت آج بھی خراب ہے، بخار ہے، کووڈ ہے۔ میری تمام دیکھنے والوں سے، دوستوں سے اپیل ہے کہ رانا صاحب کی صحت و تندرستی کے لیے، ان کے رزق میں برکت کے لیے، ان کے لیے بھی اور تمام پاکستانیوں کے لیے بھی اور تمام امت مسلمانہ کے لیے بھی دعا کریں، خاص طور پہ ان کے لیے کہ اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، رزق میں وسعت برکت عطا فرمائے، زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ تمام دعائیں ان کے لیے بھی ہے، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ہیں، تمام پاکستانیوں کے لیے بھی ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ میری درخواست ہے کہ سب رانا صاحب کے لیے بھی دعا کریں۔ تو رانا صاحب کہہ لیں بات چیت کا باقاعدہ، میں چونکہ اکیلے ہی ہوں تو اکیلے خود ہی سے بات کرتے، خود ہی میں میزبان ہوں، خود ہی میں مہمان ہوں اس وقت آپ کی جگہ پہ بھی۔ تو رانا صاحب پہلی بات جو بنتی ہے آج کی ڈسکشن میں وہ یہ ہے کہ لا منسٹری سے یہ جواب مانگا تھا صدر مملکت نے کہ الیکشن کی ڈیٹ کیا الیکشن کمیشن فکس کر سکتا ہے، جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو وہ بھی رل گئے ہیں ساتھ لا منسٹری والے، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی الیکشن کمیشن ڈیٹ سیٹ کر سکتا ہے، اناؤنس کر سکتا ہے۔ اب اس میں ایک ٹیکنیکل نقطہ ہے، ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ جو لا اسمبلی سے بن کے آیا اس کو کسی کورٹ میں نہ ریجیکٹ کیا گیا، نہ اس پہ سوال اٹھایا گیا، کیونکہ قانون بن کے آ گیا، ٹھیک بنا یا نہیں بنا ایک علیحدہ بات ہے، وہ تو عدالت فیصلہ کرے گی نا، اسمبلی نے کرنا تھا، لا منسٹری نے تو نہیں کرنا۔ لا منسٹری کے پاس قانون بن کے گزٹ پہ آ چکا ہے، اب لا منسٹری نے اپنا قانون دیکھا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ بتا دیا ہے کہ جی ہمارے پاس جو قوانین ہیں اس کے حساب سے آپ نہیں کر سکتے۔ لا منسٹری اپنے طور پہ یہ طے نہیں کر سکتی کیونکہ وہ قانون ساز ادارہ نہیں ہے، وہ قانون پہ عمل کرانے والا، اس کی تشریح کرانے والا، اس کو سمجھنے والا ایک ادارہ ضرور ہے۔ تشریح میں کوئی پوائنٹ ہے تو وہ سپریم کورٹ کرے گا یا پارلیمنٹ خود کرے گی۔ تو اب اگر وہ قانون آئین سے متصادم ہے تو وہ کورٹ میں جا کے فیصلہ ہوگا، اور اس جو بنے ہوئے قوانین ہیں اس کی روشنی میں لا منسٹری نے یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ دے سکتا ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی، اور صدر مملکت والا چیپٹر تقریباً کلوز لگتا ہے کہ وہ شاید اب اور کچھ نہ کر سکے۔ تو یہ اہم ترین دوسری بات تھی رانا صاحب کی الیکشن کی ڈیٹ اب الیکشن کمیشن کے پاس اختیار خود ہی آ گیا ہے، جاتے جاتے گورنمنٹ ان کو اختیار دے گئی تھی، تو اس اختیار کے بعد الیکشن کمیشن اب فیصلہ کرے گا کہ الیکشن کس ڈیٹ کو ہونا ہے، یہ جب تک کہ کوئی کورٹ کسی چیز پہ فیصلہ نہیں دیتی۔ تو یہ تو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے رانا صاحب۔ دوسرے پوائنٹ میرا خیال ہے جو بات چیت ہے وہ خان صاحب کی جیل ٹائم کے حوالے سے اور ان کی جدوں کے حوالے سے کل بھی تھوڑی سی بات چیت ہوئی تھی، تو ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں، تو اس کے بعد پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی رانا صاحب خان صاحب کو رہا نہیں کیا گیا اور اسی طریقے سے ان کو اٹک جیل میں ہی رکھا گیا۔ سائفر کیس میں ان کی جو ہے ضمانت منسوخ کر کے ان کا ریمانڈ لے لیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اور کس کیس میں ریمانڈ یا گرفتاری رہتی ہے اور خان صاحب اندر رہتے ہیں۔ جو توشہ خانہ والا کیس ہے وہ تو ایک دفعہ تو فارغ ہو گیا، اب دیکھیں کہ اس پہ آگے فردر کیا پروسیڈنگ چلتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ خان صاحب فی الحال اندر ہی رہیں گے۔ ہماری پہلے بھی یہ اطلاع تھی، ابھی بھی یہ اطلاع ہے کہ خان صاحب کو فی الحال چھوڑے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آج کل جو بحث چل پڑی ہے خان صاحب کی گرفتاری کے بعد، سعودی شہزادے نے آنا ہے، سعودی کراؤن پرنس جو ہیں بیسیکلی انہوں نے آنا ہے، بیسک پالیسی ملک کی وہی بنا رہے ہیں۔ شاہ سلمان کے بعد وہ وزیر اعظم بھی ہیں اور سعودی عرب کے اہم حکمران بھی ہیں۔ اب انہوں نے پاکستان آنا ہے 4 گھنٹے کے لیے، وہ انڈیا جا رہے ہیں ایک کانفرنس پہ۔ تو 4 گھنٹے میں آ کے کیا کرتے ہیں اس میں بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خان صاحب کے لیے کوئی سافٹ کارنر رکھیں۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ نہ نون لیگ نہ عمران خان دونوں کے لیے ان کے پاس کوئی سافٹ کارنر نہیں رہا۔ نون لیگ کے لیے اس وقت ختم ہو گیا جب انہوں نے فوجیں مانگی تھی یمن میں جنگ کے خلاف، تو نواز شریف صاحب اسمبلی میں چلے گئے تھے، تو اس کے بعد سے سعودی عرب نے نواز شریف صاحب کو کوئی لفٹ نہیں کروائی۔ امریکہ نے بھی لفٹ کروانی بند کر دی تھی، وہ تو پورے پاکستان کو بند کی ہوئی ہے۔ خان صاحب نے جب یو ٹرن لیا تھا پہلے ان کے ساتھ طے کر کے، جب وہ پاکستان آئے شہزادہ صاحب ساتھ بیٹھے، ڈنر کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کا سفیر ہوں، پاکستانیوں کا سفیر ہوں سعودی عرب میں، بڑی بات تھی۔
سعودی کراؤن پرنس کا یہ کہہ دینا، کبھی کسی نے پہلے آ کے ایسی بات نہیں کی، کنگ لیول تک کے اسٹیٹس کے، پرائم منسٹر لیول تک کے اسٹیٹس کے کسی شخصیت نے. اس سے پہلے شہزادہ عبداللہ صاحب آئے تھے، یہ رات کو آئے صبح چلے گئے تھے، اور انہوں نے 2 حرفی ایک بات کہی تھی، نو اسرائیل. اس وقت مشرف صاحب کا دور تھا اور مشرف صاحب اسرائیل سے تعلقات بڑھانا چاہتے تھے، انہوں نے آ کے یہ کہہ دیا تھا تو پھر ہم خاموش ہو گئے تھے. اب جب یہ آئے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا بات ہوتی ہے. اب سعودی انویسٹمنٹ بھی آنی ہے، اگر وہ آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اور چائنیز انویسٹمنٹ بھی آنی ہے. ہم انہی خوابوں میں ہیں کہ شاید یہ چیزیں آ جائیں تو چیزیں بہتر ہو جائیں، جبکہ ملک میں اپنا بھی بڑا پوٹینشیل ہے. تو بہرحال خان صاحب جیل سے واپس نہیں آ رہے. سعودی شہزادے کے آنے سے یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ کریں گے، بات چیت کریں گے، ان کو لے جا سکتے ہیں. نون لیگ والے یہ فل پروپیگنڈا کھیل رہے ہیں کہ وہ سعودی شہزادہ جو ہے نا وہ کراؤن پرنس جو ہے وہ عمران خان کو لینے آئے ہیں. تو بہرحال ایسی بات لگتی تو نہیں. تو یہ تھا رانا صاحب ہمارا دوسرا اہم پوائنٹ. آگے بھی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بات چیت. جی دوسرے پوائنٹ میں ہم نے خان صاحب کی جیل ٹرم کے حوالے سے بات چیت کی. شاہ محمود قریشی صاحب بھی جیل میں ہیں اور ان کو بھی شاہ پرویز الہی صاحب بھی جیل میں بھیج دیے گئے ہیں. اور بھی کوئی لیڈر ملتا ہے کراچی سے بھی، جو پی ٹی آئی کے علی ماڈل شیخ صاحب ہیں، ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے. اب جو اگلی بات میں کرنا چاہتا ہوں یا جو پوائنٹ ہے رانا صاحب، وہ ہے کہ امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں وہ ملی ہیں ہمارے وزیر خارجہ سے، بات چیت ہوئی ہے. اس میں انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ فری، فیئر اینڈ ٹائملی الیکشن کروائیں. اس سے پہلے جب الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی تھی تو اس میں بھی جو امریکن سفیر تھے یہاں پہ، وہ وزیر اعظم سے ملے، وہ الیکشن کمیشن سے ملے، وہ تقریباً تمام لوگوں سے مل کے گئے اور وہاں پہ جا کے سب کو انہوں نے کہا کہ چھتی الیکشن کراؤ، ٹائملی الیکشن کراؤ، تو جلدی کراؤ. کیونکہ وہ امریکہ چاہتا ہے کہ سی پیک جو ہے وہ یہاں نہ چل پائے، ملک میں بدامنی رہے، تباہی پھیلی رہے یہاں پہ. تو وہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں تیزی آئے، دھوم دھڑکا مار کٹائی ہو، سب لوگوں کو جیل سے چھوڑا جائے اور پھر وہ فری اینڈ فیئر. وہ جمہوریت کے نام پہ یہ ڈرامہ یہاں پہ رچانا چاہتے ہیں اور سی پیک کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتے ہیں. جبکہ دوسرے ماڈل میں جو چائنیز ماڈل ہے اس کے حساب سے امن، سکون، شانتی، یہ سڑک پہ کوئی نہ آئے، یہ والا ماحول جو ہے ہونا چاہیے. اب امریکن اور یورپین پریشر اچھا خاصا ہے. ہمیں وہ پیسے تو نہیں دے رہے، لیکن ہمارے پاس ابھی بھی ان کے پاس تجارت والا ٹول ہے. آئی ایم ایف والے ٹول میں بھی انہوں نے ہمیں لٹکا کے رکھا ہوا ہے، پیسے نہیں دے رہے، بجلی کے بل تباہی پھیل رہی ہے ہماری. ویسے اکانومی میں بہت اسٹرینتھ ہے، پیسے کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ڈالر جو ٹریڈ والا ایشو ہے اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ٹریڈ ہم نہیں کر پا رہے، ہماری ایکسپورٹس بھی کم ہیں اور ریمیٹنس ہمارے اچھے خاصے ہیں. ریمیٹنس میں لا کے ہماری بچت ہوتی ہے، اس کے لیے پھر اوپر ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. ماڈل میں ہمارے اس وقت اچھا خاصا قرضوں کا بوجھ ہے جس سے ہم جان نہیں چھڑا پا رہے، اور آئی ایم ایف ہمیں لٹا کے مار رہا ہے. وزیر خزانہ کو انہوں نے کل ہی کہہ دیا تھا، خبروں میں بھی یہی ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ کوئی سبسڈی وغیرہ نہیں دی جائے گی. اب یہ صورتحال ہے، امریکن پریشر ہے. میری آج بھی کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو جواب میں یہی آ رہا تھا کہ امریکن یورپ کی طرف سے شدید پریشر ہے کہ ٹائملی الیکشن کروائیں. اور جو سعودی شہزادے بھی شاید آئیں گے وہ بھی اس حوالے سے کچھ بات کریں گے، یا تو الیکشن کروائیں اور پرامن رکھیں سچویشن کو، بدامنی والی سچویشن پہ نہ جائیں. چین بھی اس کو الاؤ نہیں کر رہا ہے. ارد گرد کے ممالک بڑی تیزی سے ترقی کرتے جا رہے ہیں. اگر ہم پھر بھی بدامنی میں رہتے ہیں تو پھر نقصان ہمارا. یہ امن کے ساتھ ترقی کی طرف جانا بہت ضروری ہے اس وقت. تو یہ سچویشن ہے. اب ہم اجازت لیں گے اور دعا کریں گے کہ رانا صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے، جلدی عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، ساری چیزیں ان کے لیے اچھی ہو جائیں. پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمام کو صحت و تندرستی، اچھی زندگی دے، رزق میں برکت و عطا فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے. جی رانا صاحب.